بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق اللہ العظیم. عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ اولین ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ عقیدہ ختم نبوت سے مراد اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں مبعوث فرمائے. ان میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. ان کے بعد نہ ہی کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی تشریعی نبی آئے گا، نہ کوئی غیر تشریعی نبی آئے گا، نہ ذلی نہ بزرگ، کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اسی عقیدہ کو اپنانا، یقین رکھنا، اسی عقیدہ کو عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. قرآن میں کئی دلائل موجود ہیں. سب سے اولین اللہ تعالی نے صحائف نازل فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں. اس میں تمام صحائف، تمام کتب، ان میں رد و بدل ہو گئی، تحریف ہو گئی. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب العالمین نے خود لیا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ دیا. مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب آخری کتاب ہے، اور جس پیغمبر پر نازل ہوئی وہ آخری نبی ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کتاب کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی، اور اس کتاب میں کوئی تحریف بھی نہیں ہو، کوئی رد و بدل نہیں ہو. اور پھر دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، زندگی مبارکہ، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا اور حضور کی زندگی کا بھی ذمہ لیا. واللہ یعصمک من الناس. پہلے انبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء، قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ بنی اسرائیل کے لوگ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. بنی اسرائیل نے 70 انبیاء کو شہید کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تو اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن بھی آخری کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آخری پیغمبر. دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا. تیسرے مقام پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بشیر اور نذیر بنا کر سارے لوگوں کی طرف بنا کر بھیجا. اور اگلے مقام پر اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائی کہ مومن وہ ہیں جو پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں قابل غور بات یہ ہے اللہ نے فرمایا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. اگر کوئی رسول کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، اگر کسی رسول نے آنا ہوتا، کسی کتاب نے آنا ہوتا، تو خالق کائنات اپنے کلام پاک میں جس کے آغاز میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے من قبلک فرمایا وما بعدک نہیں فرمایا، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے پہلے کتابیں بھی نازل ہوتی رہی، انبیاء بھی آتے رہے، رسول بھی آتے رہے،
شریعتیں بھی اترتی رہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہوگی، نہ رسول آئے گا، نہ نبی آئے گا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے، باطل ہے، وہ کذاب ہے۔ بلکہ ہمیں یقینی طور پہ یہی عقیدہ رکھنا چاہیے رسول اللہ اللہ کے آخری نبی۔ پھر اگلے مقام پہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء سے وعدہ فرمایا، ایک پختہ وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں بھیجوں گا، اس کے بعد میں اپنا ایک نبی بھیجوں گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ بِهِ، کہ جب وہ آ گیا تو تم پہ بھی ضروری ہے کہ تم اس پہ ایمان لے آؤ۔ یعنی کہ انبیاء کی شریعتیں ختم ہو جائیں گی، انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی جب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ جائیں گے۔ قالوا اقررنا، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اقرار فرمایا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا، عہد فرمایا کہ جب حضور آئیں گے تو ان کی نبوت ختم ہو جائے گی، ان کی نبوت کا دروازہ ختم ہو جائے گا، تو کسی اور کو کیسے مجال ہو سکتی ہے کہ حضور کے بعد کے نبوت کا آغاز کرے یا نبوت کا دعویٰ کرے۔ افمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، قرآن تو واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کا مطالبہ کرے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو انبیاء علیہ السلام جو برحق تھے، ان کے دور کے بعد یا دور میں حضور آ جائیں تو ان کی نبوت منسوخ ہے، اگر کوئی اور دعویٰ کرے تو کیسے ممکن ہے کہ ٹھیک ہو۔ پھر احادیث مبارکہ میں آتا ہے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں یاد رکھو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور بڑی واضح الفاظ میں قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، جو ختم نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابن ماجہ شریف کے حدیث مبارکہ ہے جب آپ کے بیٹے کا وصال ہوا، ابراہیم کا وصال ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو کان عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، اگر ابراہیم زندہ رہتا تو یہ اللہ کا برحق پیغمبر ہوتا، کیونکہ حضور سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے بیٹے جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی تھے، ان کے دو بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل اور اسحاق وہ بھی انبیاء علیہ السلام تھے، پھر اسماعیل کے بیٹے حضرت یعقوب ان کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے نبوت اپنے بعد نبوت کی نفی فرمائی کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی ہوتے، تو جب وہ وصال فرما گئے تو کوئی اور نبی کیسے ہو سکتا۔ عمر پاک کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، تو جب عمر بن خطاب نبی نہیں ہے تو پھر کسی اور کو نبی کوئی اور نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تم میرے بعد ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام تھے، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کثیر احادیث مبارکہ میں آپ نے اس بات کی ذکر خیر فرمایا، جیسے کہ صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہی ہے، کسی نے عمارت بنائی، شاندار خوبصورت عمارت بنائی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کو چھوڑ دیا، لوگ اس کے ارد گرد گھومتے اور کہتے تھے کہ کتنی شاندار ہے، کتنی حسین و جمیل ہے، حیران ہوتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ایک اینٹ چھوڑ دی۔ حضور نے فرمایا کہ قصر نبوت میں وہ آخری اینٹ میں ہوں، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے۔ اور بخاری شریف کے حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو پہلے نبیوں کو نہیں عطا فرمائی۔
حضور نے فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا، مختصر الفاظ وسیع معنی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال فرمایا۔ تیسرا فرمایا میرے لیے ساری دنیا کو مسجد بنایا کہ ہم کسی بھی جگہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور مٹی سے تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے نبی بنایا، اور آخری فرمایا کہ خالق کائنات نے مجھے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں صحیح مسلم شریف کے حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہے، میرا نام محمد ہے، میرا نام حامد ہے، میرا نام ماعی ہے، میرا نام عاقب ہے، میرا نام عاشر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرا نام عاقب ہے، العاقب ہے۔ عاقب کا معنی یہ ہوتا ہے جو سب سے آخر میں ہو، یعنی کہ ختم نبوت کا دروازہ جس پر بند ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ صحیح دین ایمان کی بنیاد یہ ہے، علماء صحابہ کرام سے لے کر محدثین، مفکرین، تابعین، تبع تابعین، تمام کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، بلکہ یہی ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اسی پر ہی ہمیں ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اسی پر ہی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آمین۔